بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آج کل مسلمانوں کو قدامت پسند ہونے کا، کنزرویٹو پیپل ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ سب پرانے زمانے کے ہیں، جبکہ ہمارا دین جو ہمیں شریعت دی گئی ہے وہ 1400 سال پہلے مکمل ہو چکی ہے۔ تو ہمیں آج بھی اسی دین پر عمل کرنا ہے، اور یہی دین قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بنیادی طور پر دو کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ نمبر 1 جدت پسندی، ماڈرنزم، ہر چیز میں نئے کی تلاش۔ نمبر 2 ایمان کی کمزوری۔ اب انہی دو چیزوں کو جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، جو مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر، یورپ کے لوگ ہیں، انہوں نے جو ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کا ایمان سلب کیا جائے اور ان کے اندر سے روحانیت کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے بنیادی طور پر مسلمانوں کی ان دو کمزوریوں کو پکڑا اور اسی کو انہوں نے ہتھیار بنایا کہ وہ ہر چیز کے اندر نیا پن پیدا کرتے ہیں، لباس میں، کھانے پینے میں، بولنے چالنے میں، تہذیب میں، تمدن میں، یہاں تک کہ رسم و رواج اور تہواروں میں۔ اب چونکہ ان کے اندر نیا پن ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اندر جدت پسندی آ چکی ہے، وہ ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہو چکا ہے تو ہم ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک عیسائی پادری تھا کسی رومی بادشاہ کے زمانے میں، تو اس نے کسی بات پر بادشاہ کی نافرمانی کی تھی، تو بادشاہ نے اس عیسائی پادری کو جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اس کو کسی لڑکی سے، جو جیلر کی بیٹی تھی، اس سے محبت ہو گئی تھی، اور ان دونوں کی محبت اتنی زیادہ بڑھی کہ اس لڑکی نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس پادری کے مذہب کو، یعنی نصرانیت، عیسائیت کو اس نے قبول کر لیا۔ اب وہ روزانہ اس سے ملنے کے لیے آتی تھی، گلاب کا پھول لے کر اس کے پاس آتی تھی۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اس عیسائی پادری کی پھانسی کا حکم دے دیا۔ تو اس پادری نے اپنے مرنے سے پہلے ایک کارڈ لکھ کر اس لڑکی کو دیا، اس لڑکی تک پہنچایا، جس میں لکھا ہوا تھا فرام ویلنٹائن، کہ ویلنٹائن کی طرف سے۔ یہ جو پادری تھا اس کا نام تھا ویلنٹائن۔ تو جب اس کو پھر بادشاہ نے پھانسی کا حکم دے دیا تھا تو اس عیسائی پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے یہ دن ان دونوں کی یاد میں، ان دونوں کی محبت کی یاد میں منایا جانے لگا۔ اسی کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ اب میں اس ویلنٹائن ڈے کا احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے میں کیا ہوتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں دونوں تنہائی میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، گلاب پیش کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور طرح طرح کی محبت کی دعوے اور جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور کارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ ہم احادیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور احادیث میں، ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر بھی، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے، جس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے۔ ہمارے دونوں پیر زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کسی گناہ کی طرف چل کر جانا ہے۔ اور ہمارا منہ بھی زنا کرتا ہے، اس کا زنا کسی کو بوسہ دینا اور کسی کو کس کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس کے سر پر لوہے کی کیل گھونپ دی جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو چھو لے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ جب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو شیطان ان دونوں کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ اور
کوئی شخص کسی خنزیر سے جو مٹی میں یا بدبودار کیچڑ میں لپٹا ہوا ہو اس سے ٹکرا جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کا کندھا کسی ایسی عورت کے کندھے سے ٹکرائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ تو اب ہم ان احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی لڑکی کے ساتھ میں تنہائی میں ملتا ہے۔ تنہائی کے بارے میں کیا آیا کہ ان کے بیچ میں شیطان آ جاتا ہے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے والے کے بارے میں بتایا گیا کہ دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور پھر چھوتے ہیں۔ چھونے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی خنزیر سے جو بدبودار کیچڑ میں لپٹا ہوا ہو اس خنزیر سے ٹکرا جائے، اور اس کے لیے اس سے بہتر یہ ہے اس کے سر پر لوہے کی کیل گھونپ دی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اس ویلنٹائن ڈے میں پائی جاتی ہیں کہ ایک تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے، گلاب دیا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، کارڈ دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے اور عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اور ویلنٹائن ڈے کو منانے سے بچتے ہوئے جو ساری وعیدیں آئی ہیں ان ساری وعیدوں سے خود کو بچا لیتے ہیں، آخرت کی زندگی کو بہتر بنا لیتے ہیں، یا پھر ان ساری چیزوں کو اپنا کر جو مغربی تہذیب، مغربی کلچر کی دی ہوئی دین ہے، جو تہذیب بظاہر خوبصورت اور اندر سے کھوکھلی نظر آتی ہے، اس کو ہم اپنا لیتے ہیں اور اپنا آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔